اندر چلا گیا۔ وہ دوسرا بھائی سامنے بیٹھ کے کہہ رہا ایسی لگانا جو 15 سال تک یہ دنیا نہ دیکھ پائے، اور ظالمو تم اپنے اپنے من کی بھڑاس نکال رہے ہو، بتا کل دونوں کے جیل میں جانے کے بعد جب یہ بچے یتیموں کی طرح پھریں گے، ان بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھنے کے لیے کون آئے گا؟ بتانا کون سے نبی کا کلمہ پڑھا ہے تو نے؟ مجھے بھی سمجھا۔ تمہیں لگتا ہے ایک جلسہ جنت بانٹ دے گا؟ مجھے جنت بانٹنی نہیں آتی، میرا اپنا اصول ہے، میں آئینہ ہوں، دکھاؤں گا داغ چہرے کے، جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے۔ کون آئے گا بچانے کے لیے ان بچوں کو؟ اچھا لگتا ہے ہمارے بچے یتیموں کی طرح گلیوں میں چکر لگائیں، باپ کے ہوتے ہوئے لاوارث گھومیں؟ شرم آنی چاہیے۔ اپنے بھائی کو پھنسا کے کرسی پہ ٹانگ رکھ کے کہہ رہا مجھ سے بیلنے چلا تھا، ہوش نہیں ہے تجھے؟ پوچھ ان علماء سے، میرے حسین نے 71 لاشیں کربلا میں اٹھائی تھی۔ کتنی؟ سارے بولے کتنی؟ 71 لاشیں اٹھائی، لیکن 70 لاشیں اٹھائی تو کمر تک ہاتھ نہیں گیا، لیکن جب غازی عباس کی آواز آئی تھی ادرکنی یا حسین، میرے حسین مجھے سنبھالو، جب آپ کو لگا میرا غازی شہید ہو رہا ہے، میرے حسین نے کہا تھا آج حسین کی کمر ٹوٹ گئی ہے۔ تو جانتا ہے بھائی کیا گئے؟ 18 سال کے بیٹے کی لاش اٹھا کے کمر نہیں پکڑی، 6 سال کے اصغر کو اٹھایا کمر نہیں پکڑی، اور محمد کو لائے کمر نہیں پکڑی، لیکن جب غازی عباس کی لاش اٹھائی کہتے ہیں آج میری کمر ٹوٹ گئی۔ بھائی شریک نہیں ہوتا، بھائی بھائی کی کمر کا زور ہوا کرتا۔ اگر یہ مر گئے نا، خدا کی قسم پیار سے، لالچ میں بھائی کہنے والے بہت ملیں گے، لیکن اس کے جانے کے بعد تیرے سینے کی گولی اپنے سینے پہ لینے والا کوئی دوسرا نہیں ملے گا۔ اس لیے خدا کے واسطے ختم کرو یہ آج کے بعد جھگڑے۔ رہ گئی بات انچ بھر زمین کی، تو جا کسی پہ کم زیادہ ہے مصطفیٰ کی رضا کے لیے معاف کر دے، کل خدا تجھے مصطفیٰ کی خوشی کے لیے معاف کر دے، ورنہ مجھے نہیں آتا جنت کا ٹکٹ کیسے ملے گا۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ہاں اللہ کریم ہے، ہم تو یہ جانتے ہیں وہ اگر گناہوں کا بدلہ ہم سے لینے لگے، ہم تو ایک سانس کے بھی حقدار نہیں۔ ہاں ہم تو ایک سانس کے بھی حقدار نہیں، ہم اس کو بدلہ، اس کو حساب دینے کے کہاں حقدار ہیں؟ ہاں ہماری تو بس کی بات نہیں ہم ایک سانس کا حساب دے سکے جو ہم نے اس کی توفیق سے لی ہے۔ وہ بڑا کریم ہے، اگر وہ چاہے گا محبوب کے زلفوں کے صدقے میں بارش کر دے گا۔ ہاں حضور کی نسل کے صدقے میں اللہ بارش فرمائے گا، وہ کریم ہے، اس کی اپنی مرضی ہے، جب چاہے بارش کر دے، جب چاہے سوکھا کر دے، لیکن ہم امید رکھتے ہیں انشاءاللہ میرے رب کا کرم ضرور برسے گا۔ ہاں اعلیٰ حضرت نے کہا تھا بھیگے سوکھے دھانوں پہ ہمارے بھی کرم ہو جائے، سوکھے دھانوں پہ ہمارے بھی کرم ہو جائے، بن کے رحمت کی گھٹا چھائیں تمہارے گیسو۔ ہاں تو بس اللہ کریم محبوب کی زلفوں کے صدقے میں بارش عطا فرما دے۔ نوجوانوں کوشش کریں گے، میرے بھائیوں آپ نے اتنی محنت سے جلسہ سجایا ہے، کم سے کم کمیٹی والے اور بستی والوں رشتہ داروں کی رضا مندی کا خیال رکھنا ہے، خاص کر کے بہن بیٹی کے رشتے کا خیال کرنا ہے، ماں باپ کے رشتے کا خیال کرنا ہے، اور اپنے بڑوں کا ادب کرنا ہے، اپنے بڑوں کا ادب کرنا ہے۔ اور خبردار خبردار اگر کوئی سنی صحیح العقیدہ یہ کہے میں سید زادہ ہوں تو بس گردن جھکا کے تسلیم کر لینا ہے۔ ہاں بس ہمارے دروازے پہ اگر کوئی بندہ آ جاتا نا، مزاج بڑے کڑوے ہو گئے ہم لوگوں کے، دروازے پہ کوئی بندہ آ جاتا تو کہتے او دیکھو اتنا ہٹا کھٹا ہو کے بھیک مانگ رہا ہے۔ ہاں ہم اس کی معیار ناپنے لگتے ہیں، معیار نہ ناپ۔ تیرے دروازے پہ حضور فرماتے ہیں اگر تیرے دروازے پہ کوئی گھوڑے پہ بیٹھ کر بھی آئے نا تو فرماتے ہیں اگر تجھ سے کچھ مانگے تو دے دے۔ اس وقت کے گھوڑے پہ بیٹھنا آج کے فارچونر میں بیٹھنے کے برابر تھا۔ ہاں فرمایا کر تیرے دروازے پہ گھوڑے پہ بیٹھ کر بھی کوئی سوالی آئے تو خالی مت لوٹا، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، محبوب تیرے دروازے پہ کوئی بھی آئے خالی مت لوٹانا، اور کسی کو خالی نہ لوٹانا یہ محبوب کی سنت ہے۔
دروازے پہ بہن آئے دروازہ بند مت کرنا، بیٹی آئے منع مت کرنا. رشتہ داروں میں عادت ہوتی ہے کوئی بیمار ہو جائے فون پہلے بند کر لیتے ہیں، کئی پیسوں کے لیے فون نہ مار دیں. اس لیے خدا کے واسطے بہن بیٹی کو دینے سے کبھی کم نہیں ہوتا ہے. اگر بہنوں کو ضرورت ہونا تو دل کھول کے دیا کرو، اللہ بہنوں کے صدقے میں 70 گنا زیادہ عطا فرما دیا کرتا ہے، 70 گنا زیادہ عطا فرماتا ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، مضبوطی سے اللہ کی رسی کو پکڑ لو. بس جو ہوئے اغلاط ان کو معاف فرمائے رب کائنات. زندگی نے دیا ساتھ، پھر ہوگی ملاقات. چمن رہا پھول کھلیں گے، زندگی رہی پھر ملیں گے. مسافر ہیں ہم بھی، مسافر ہو تم بھی، کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی. فقیران آئے صدا کر چلے، صدا خوش رہو یہ دعا کر چلے. یہ کمیٹی، یہ جلسہ، یہ بستی کے لوگ زندہ باد پائندہ باد. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. غلولا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. کروں تیرے نام پہ جہاں فدا، نہ بس ایک جہاں تو جہاں فدا. دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. جس کو اپنے نبی سے جتنی محبت ہے کوشش کریں اتنی آواز کے ساتھ رسول اور آل رسول کی بارگاہ میں درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کرنی پڑیں بآواز بلند. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. منبر شریف پر علماء اہل سنت کا نورانی قافلہ جلوگر ہے، اور نقیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا مناظر حسین صاحب قبلہ دامت اللہ العالی، اور آپ کے استاذ گرامی اور میرے چچا کہہ لیں یا روحانی تاؤ کہہ لیں حضرت حافظ و قاری اسرار احمد صاحب قبلہ دامت اللہ العالی. یہ فیصلہ تو آپ کریں گے، بس میں نے تو دونوں کو ہی بزرگ پایا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں بے پناہ برکت عطا فرمائے. اور حضرت نے صرف 2 شعر پڑھے، ان کے 2 شعر ان کے 100 شعروں پر بھاری تھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو تراشا ہوا ہیرا ہے نا وہ اسی جوہری کا ہے. یہ حضرت کی محنتوں کا ایک پھل ہے، نتیجہ ہے، جو یہ آپ اپنی نگاہوں سے ملاحظہ فرما رہے ہیں. یقیناً آپ کی نظروں میں یہ بات بہت عام ہوگی اور چھوٹی ہوگی کہ یہ قاری صاحب تو ہمارے گاؤں کے ہیں، لیکن سچ بتا دوں یہ گاؤں کے نہیں، اگر جنگل کے بھی ہوتے نا تو سارے پدھان مل کے نا ایک قرآن کے قاری کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے. ہاں سوچ بھی نہیں سکتے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے. سوچیں ذرا، بس ایک بات سے اندازہ لگا لیں، ہمیں سب کو رب کی بارگاہ میں اپنا حساب دینا ہے. رب پوچھے گا زندگی کہاں گزاری، تو کوئی کہے گا کھیت میں، کوئی کہے گا کچہری میں، کوئی کہے گا تھانے میں، کوئی کہے گا ادھر کی ادھر لگانے میں، کوئی کہے گا چراغوں پر باتیں ملانے میں. بتاؤ کتنا مشکل سما ہوگا جب یہ بتایا جائے گا زندگی کہاں گزاری. ہم ان کے مقدر پہ قربان نہ جائیں. ان سے بھی پوچھا جائے گا زندگی کہاں گزاری، کہیں گے مولا بچپن پڑھنے میں گزارا، جوانی پڑھانے میں گزاری. کتنا آسان کام ہو جائے گا، اور کتنی بڑی بات ہے جس کی زندگی قرآن کی خدمت میں گزری ہو. ہم کبھی کبھار مسجد میں جاتے ہیں تو کتنا فخر کرتے ہیں کہ میں مسجد میں آیا تھا. ہوتا ہے کہ نہیں؟ جمعے کے دن جاتے ہیں، پھر ٹھکانے تھوڑے ہی ہیں. آستین یہاں ہوتی ہے، صرف جمعے کو جا رہا، آستین یہاں. اور یوں جا کے سب سے پہلے گھڑی دیکھے گا، پھر امام کا منہ دیکھے گا. حضرت اگر امام خطبہ پڑھ رہا ہے نا تو دیکھ کے ایسے گھورے گا، 3 منٹ زیادہ ہو گئے. سوچے ذرا، ہم 10 منٹ کے لیے مسجد میں گئے، اور ہمارے تیور دیکھیے، گئے جا کے گھورا امام کو. اور ٹھکانے نہیں ہے زمینداروں کے ہمارے یہاں. اگر کوئی زمیندار مسجد میں آئے نا تو لوگ، اگر کوئی غریب بیٹھا ہوتا ہے، چل بے چل اٹھ، یہاں آؤ پٹھان آؤ، آؤ حاجی صاحب آؤ. ایسا لگ رہا ہے یہ صرف حج کر کے نہیں، مصطفیٰ کی زیارت کر کے آ رہے ہیں. غریب کو ہٹایا جاتا ہے. شکایت ہے نا بارش نہیں ہو رہی، تکلیف ہے نا زمین سوکھی ہے، اور تم اتنے پیاسے نہیں جتنے پرندے پیاسے ہیں. تمہیں اتنی تکلیف نہیں جتنا درختوں کو تکلیف ہے. تمہیں کیا لگتا ہے وہ خالق حقیقی نہیں جانتا؟ وہ سب جانتا ہے، لیکن پہلے ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا ہوگا.
پہلے اپنے گریبان میں جھانکنا ہوگا. وہ تو اتنا کریم ہے 70 ماؤں سے زیادہ بندے سے پیار کرتا ہے. اور بندہ ایک بار مچل دے تو ماں خون جگر دے دیتی ہے. پھر کیا ہوا کہ مہینوں بیت گئے روتے روتے, بارش کا قطرہ نہیں آیا. اس کی رحمت میں کمی نہیں, ہماری اپنے اعمال میں کمی ہے. سننا میری تقریر طبع یار کو بے چین کرتی ہے. سبب کیا ہے؟ وہی کہتا ہوں جو دل پر گزرتی ہے. میں آپ کو تکلیف دینے نہیں آیا, میں کچھ سچی باتیں آپ سے کرنے آیا ہوں. انداز بیان میرا بہت شوق نہیں ہے, شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. ہم نے مسجد میں گئے, جا کے گھور کے دیکھا امام کو. سب سے پہلے دیکھا پدھان آئے, جگہ خالی کرو. جگہ خالی کرائی گئی. آئیے آئیے, کیا یہ کہانیاں مسجدوں کی نہیں ہے؟ کتنی جگہوں پہ پنکھے کو لے کے گولیاں چلی, کتنی جگہوں پہ مسجدوں کے اندر پنکھے چلانے کو لے کے سر پھوٹ گئے. کیا قوم کو یہی دن دیکھنے تھے؟ مسجدوں کے اندر پنکھوں کے لیے سر پھوڑنے تھے ہمیں؟ ارے مسجد کون سی جگہ تھی؟ اگر کوئی بادشاہ بھی آ کے بیٹھ جائے, میرے حضور نے کلمہ دیا تھا, سارے اختلافات ختم کیے تھے, امیر غریب کا فرق مٹایا, گولے کالے کا فرق مٹایا, چھوٹے بڑے کا فرق مٹایا. سارے فرقوں کو مٹانے کے بعد نماز 5 وقت کی ادا فرض کی گئی تھی. اگر یہ فرض کی گئی تھی تو گھر پہ بھی ادا کرنے کا حکم دیا جا سکتا تھا, لیکن تمہیں مسجدوں میں بلایا گیا. پوچھنا چاہتا ہوں کس لیے؟ کیا تمہارا لباس دیکھنے کے لیے بلایا گیا یا تمہارے چہرے دیکھنے کے لیے بلایا گیا؟ نہیں, خدا نے 5 وقت میں مسجد میں بلایا تاکہ ایک محلے کے لوگ 5 وقت ایک مسجد میں آؤ اور ایک جگہ کھڑے ہو کر کے اپنے دلوں کو بغض و عناد نکالو, ایک دوسرے کو بغل میں کھڑا کرو, ایک دوسرے کی مزاج پرسی کرو, ایک دوسرے کو برابری کا احساس دلاؤ. لیکن تم نے کیا کیا؟ مسجد میں آنے کے بعد غریب کو اٹھایا, امیر کو آگے بڑھایا. تجھے پتہ نہیں ہے کہ مسجد تیرے باپ کی جاگیر نہیں ہے, خدا کا گھر ہے. اور اس کا معاملہ تو یہ ہے, ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ رہا.